بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1984 کی 14 تاریخ ہے۔ سابقہ جمعہ کو عید الاضحیٰ تھی، درس کا ناغہ رہا، تو آج کا درس سورہ الانفطار کی آخری 2 آیتوں سے ہو رہا ہے۔ وہ 82ویں سورت ہے، ایک ہی آیت اور قرآن کی ساری تعلیم کا نچوڑ۔ آپ سوچ لیجئے کہ کتنی اہم چیز ہے جو آ رہی ہے۔ ملخص اس کا پنجابی جو کہو تے تت کڈیا ہے کہ یہ بات ہے کیا۔ آیتیں ہیں، اوپر آیا تھا یصلونھا یوم الدین، اور آیتیں یہ شروع ہوئی کہ ما ادراک ما یوم الدین۔ کہا تھا کہ یہ واقعہ ہوگا یوم الدین میں۔ قرآن کریم کا پہلا ورق الٹیے، اس کے انٹروڈکشن میں فاتحہ جسے کہتے ہیں، اس میں یہ ہے مالک یوم الدین۔ اس کے لیے ہمارے ہاں تراجم یہ ہے مالک دن جزا کا، اور جزا کا دن قیامت کا، تو گویا یہ بات کچھ قیامت کی ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے اکثر اب سنا ہوگا درس میں، قرآن کریم کے یہ سارے مقامات جتنے بھی ہیں، ان کو قیامت تک کی اٹھا رکھا ہوا۔ قیامت موجود کی کوئی بات نہیں ہوتی صاحب، حالانکہ قرآن اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، قیامت مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت، جزا، سزا، وہ اپنے مقام پہ ہے، لیکن وہ اس زندگی کے بعد کی بات ہے۔ وہ اس دنیا میں انسان کو رہنا سکھاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہوگی کہ یہ اس دنیا میں اس کا کیا تعلق ہے۔ مالک کے یوم الدین، دن یوم کے معنی دن رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور دین جزا کا دن، اس کے معنی قیامت رکھ لیا۔ لیکن الدین جو ہے وہ صرف یہ جزا کی بات نہیں، وہ تو نظام زندگی ہے اس کے معنی۔ اور اسی دنیا میں اس الدین کے متعلق بتایا، خود قرآن واضح کر دیتا ہے، کوئی چھوڑتا ہی نہیں ہے انسان کے ذہن پہ کہ ہم لوگ خود کچھ متعین کریں اس کے معنی۔ وہ خود متعین کر دیتا ہے اپنی ساری بات، یہ چیز کہ یہ الدین اس دنیا کے اندر ہی، اور یہ یوم جو ہے وہ دور ہے، عہد ہے، ایج ہے، ایرا ہے الدین کا، وہ دور جس میں الدین غالب ہوگا، دین کا دور جب ہوگا۔ زندگی کے جن ادوار میں سے ہم گزر رہے ہیں، ان کو تو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اگرچہ مذہبی پیشوائیت کے اعتبار سے تو لا دینی اتنی ہے کہ سوٹ پہنا ہوا ہے، کرزن فیشن ہے، سگریٹ پی رہا ہے، مغرب کا طرز ہے، تو یہ لا دینی ہو جاتی ہے۔ تو گویا اپنا دور جو ہے جس میں کچھ وضع قطع تراش خراش اس انداز کی ہو جیسا وہ سمجھتے ہیں کہ شرعی ہے، وہ دینی ہو جاتا ہے۔ دینی اور لا دینی یہ نہیں ہے سر۔ قرآن بتا رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، خدا نے رہنمائی بھیجی اور دین الحق بھیجا۔ کاہے کے لیے؟ کیا مقصد تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام، اب دین کا ترجمہ یہاں آ گیا، تمام نظام حیات جو انسانوں نے وضع کیے ہوں، تمام کلہ ہی، تمام نظاموں کے اوپر غالب آ جائے۔ تو وہ تو اس دنیا میں غالب آئے گا نا۔ یہ سارے نظام باقی جو ہے کلے ہی انسانوں کے بنائے ہوئے نظام حیات، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، جس کو بھی آپ نظام زندگی کہتے ہیں، یہ تو اس نظام کے مختلف گوشے اور شعبے اور اجزاء ہوتے ہیں جنہیں ہم یہ سیاسی معاشی کہتے ہیں۔ وہ ایک کلی چیز ہے نظام زندگی۔
دین کے معنی نظام زندگی ہیں. میرے لغت میں آپ دیکھیے کس طرح سے میں نے قرآن کی آیات سے اور عربی زبان کی اسناد سے یہ بتایا کہ اس کے معنی نظام حیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھیجی اور ایک نظام حیات بھیجا حق پر مبنی، الحق پر مبنی، اور وہ اس لیے بھیجا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ جتنے بھی باقی ادیان ہیں. اب یہاں ادیان کے معنی آپ سوچ لیجئے. ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ کہا جاتا رہا کہ صاحب اسلام سب سے زیادہ افضل مذہب ہے. مذاہب کے ساتھ مناظرے ہم کرتے رہے. مذہب کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں ہے. دین کو مذہب جب بنا لیا تو وہ تو دین ہی نہیں رہتا. یہ نظام حیات ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے نظام حیات ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی، عمرانی، ان تمام پر یہ غالب آئے گا. بھیجا ہی اس لیے گیا ہے اس دین کو، اس نظام کو. تو گویا یہ الدین نظام ہے، اور وہ نظام ایسا ہے جو دنیا میں باقی ادیان یا باقی نظام عالم پر غالب آ کر رہے گا. تو بات اسی دنیا کے نظاموں کی ہو رہی ہے. یوم الدین جو کہا ہے سورہ فاتحہ میں شروع میں ہی، ابتدا میں ہی، وہ دور ہے جس میں الدین غالب آئے گا. اور اس کے لیے ایک ہی خصوصیت بتائی ہے کہ اس میں اختیار اور اقتدار، مالک، صاحب اختیار، صاحب اقتدار صرف خدا ہوگا. یہ خصوصیت ہے اس کی. باقی ادیان یا نظام زندگی جو ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے، اس میں کسی نہ کسی نوعیت سے انسان صاحب اقتدار اور صاحب اقتدار ہوتا ہے. دوسرے انسانوں پر انسانوں کو اختیار ہوتا ہے. یہ شرک ہے. تو خصوصیت یہ بتائی شروع میں ہی کہ دین جو الدین ہے، مالک یوم الدین، الف لام والا دین، کہ یہ جو الدین خدا کی طرف ہے، خدا کی طرف سے ہے. تو اس میں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں کسی کا اقتدار نہیں ہوگا سوائے خدا کے. یہ ہے دور جس میں اسلام بحیثیت الدین کے غالب ہوگا، صاحب اقتدار ہوگا. میں نے کہا یہ تھا کہ اس میں قرآن کی تعلیم کا ملخص، وہ ارتکازن، جوہر، تت، وہ دے دیا گیا ہے. یہ ہے کیا؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے، کاہے کے لیے آتی، کیا منتہا ہے. یہ میں پھر عرض کروں گا بار بار، آخری پارہ ہے، آخری پارے کی آخری صورتیں ہیں، آخری آیتیں ہیں. آخری بات یہ بات عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے. سمجھ لیجئے کہ قرآن کی روح سے یہ بات خدا سے شروع نہیں ہوتی. خدا تو اس کے لیے رہنمائی دیتا ہے، خدا تو اس کے لیے قدرت دیتا ہے. انسان سے شروع ہوتی ہے. دین کا ملخص تکریم انسانیت ہے، انسانوں کی مساوات. ہر انسان انسان ہونے کی جیسے یکساں واجب التکریم ہے. یہ ہے دین کا جو دور ہے، نظام ہے جو قرآن کا، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا نہ محتاج ہوگا نہ محکوم ہوگا. تکریم انسانیت اسی صورت میں باقی رہتی ہے کہ کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محکوم نہ ہو، محتاج نہ ہو. اقبال نے اپنے ہاں جو ایک نقشہ کھینچا ہے بہشت کا، اس میں یہ بتایا ہے اس دور کا، اس نظام کا، کہ کس دری جا سائل و محروم نیست، کہ اس میں کوئی شخص نہ محتاج ہے نہ محروم ہے اپنی ضروریات زندگی سے. عبد و مولا حاکم و محکوم نیست، کوئی یہاں ریت نہیں، بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، سربراہ نہیں،
کوئی محکوم نہیں، کوئی حاکم نہیں. انسان کی تکریم یا تکریم انسانیت جسے ہم کہتے ہیں، ہر فرد یکساں واجب التکریم اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر حاکم نہ ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا محکوم نہ ہو. اسی کا نام مساوات انسانیت، یکساں انسان. یہ اس کے آگے جا کے جو اس کے اعمال، اس کے میرٹ، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی خصوصیات جو اس نے خود حاصل کیا ہے وہ الگ الگ ہر فرد کی ہوں گی. اس اعمال کے اعتبار سے یعنی اس کے اعمال دوسرے انسانوں سے ان کا تقابل ہوگا، موازنہ ہوگا، اس کے زیادہ اچھے ہیں، اس کے برے، لیکن انسان ہونے کی جہت سے وہ یکساں واجب التکریم ہوگا دوسرے انسانوں کے مقابلے میں. یہ الدین تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صدر اول کا اسلام جسے ہم کہتے ہیں، اس میں الدین بحیثیت ایک نظام زندگی کے غالب تھا، اور اس میں یہ مساوات کی صورت یہ تھی کہ عمر فاروق بلال حبشی کو سیدنا بلال کہہ کے سلام کرتا تھا. میں نے تقابل یہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے معیار کے مطابق اس سے بلند ترین قریش کے اتنے بڑے بلند خاندان کا نسب کے اعتبار سے عمر، اور پھر عمر سربراہ مملکت کے اعتبار سے فاروق اعظم، دوسری طرف انہی نسبتوں سے حبش کا رہنے والا، یعنی عرب تو غیر عرب میں بڑے سے بڑے نسبی کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، چاہے جائے کہ حبشی ہو اور وہ غلام ہو، پھر غلامی کی حیثیت سے انہی نے اس کو چھڑایا ہو، وہ کیفیت ہو. اور کیفیت یہ ہے کہ عمر اس کو سیدنا کہہ رہا ہے اس کے جوہر کے اعتبار سے. حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے. حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے مکان کے آگے ایک ڈیڑھ بنوا لی ہے کہ وہ لوگ آ کے وہاں بیٹھ کر انتظار کیا کریں. انتظار گاہ سمجھ لیجئے، وہ گھر کے اندر ہوں اور وہ پھر باہر اس کے اندر آئیں. حضرت عمر کو معلوم ہوا، انہوں نے وہ خط لکھا، بڑا مشہور ہے کہ عمر ابن عاص ان کا بھی نام تھا، ابن عاص، تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا؟ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا. یہ فرق بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حاکم بڑا بڑا ہوا اندر بیٹھا ہے اپنے ہاں، اور یہ باقی جو ہیں وہ اس کا انتظار کریں باہر ڈیوڑی میں قیام کا انتظار گاہ کے اندر. اتنا بھی نہیں تھا. آپ سوچ لیجئے کہ کیا صورت ہوئی تھی. اور اس کے بعد یا ملوکیت آئی ہے، تو ملوکیت میں کیا ہو؟ عام دنیاوی نقطہ نگاہ سے مملکت کی وسعتیں بڑی بڑھ گئیں، دولت بے شمار